ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی ہے۔ اب یہ والدین کے ساتھ میں نیکی نہ کرنا بھی ایک گناہ ہے جو اگر دیکھا جائے تو اس گناہ کا اتنا اثر ہے کہ انسان کے روزی پر بھی پڑتا ہے، انسان کی عمر پر بھی پڑتا ہے، انسان کے گھر کی برکتیں بھی ختم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم انجام تو دے رہے ہیں، اس کی عاقبت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے والدین کو کھانے کے لیے کھانا نہیں دیا ہے تو کل والدین کی طرح ہمیں بھی ہماری اولاد کھانا نہیں دے گی۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس گناہ سے بچیں، اور اس گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ آج جس مرحلے سے ہمارے والدین گزر رہے ہیں کل ہمیں بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہے۔ جیسا کہ میرے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے ہیں، اور اکثر وہ مثال میں بھی اپنے مجالس میں پیش کرتا ہوں۔ جیسے ایک بزرگ کے جو ہے گھر میں ایک بچہ ہے اور اس کے بیٹا ہے، وہ پوتا جو ہے اور وہ بیٹا اس کے جب عمر بڑھتی ہے، سن بڑھتا ہے تو وہ دادا پریشان ہوتا ہے، اور بیوی کے کہنے پر اس بوڑھے آدمی کو صحن خانہ میں لٹا دیا جاتا ہے۔ زمانہ سردی کا آتا ہے، جہاں جانور مارے جاتے ہیں وہاں اس کو لٹا دیا جاتا ہے۔ منزل یہ آتی ہے کہ جب سردی کا وقت ہوتا ہے تو باپ چلانا شروع کرتا ہے، تو بیٹا اپنے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ جا کر کے دیکھو دادا کو پریشانی کیا ہے، کیوں چلا رہے ہیں، کس مصیبت میں وہ گرفتار ہیں۔ تو یہ پوتا جا کر کے پوچھتا ہے دادا بات کیا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے بیٹا سردی ہو رہی ہے، اور سردی میں ظاہر سی بات ہے مجھے گرم لباس کی ضرورت ہے، کمبل یا جو بھی کچھ ہو سکتا ہے لحاظ وغیرہ مجھے لا کے دو۔ تو یہ بچہ جا کر کے اپنے باپ سے کہتا ہے بابا دادا کو سردی لگ رہی ہے، انہیں کمبل کی ضرورت ہے۔ تو یہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا فلاں الماری میں ہم نے کمبل لا کے رکھا ہے، جاؤ اپنے دادا کو دے دو۔ جیسے یہ اس کمبل کو لے کے پہنچا، جانے کے بعد اس نے اپنے دادا کو دیا، دادا کو دینے کے بعد پھر یہ پلٹ کر کے آ گیا۔ باپ نے پھر باپ کی آواز کو سنا اور کہا بیٹا اب یہ کیوں چلا رہے ہیں، کمبل تو تم دے آئے ہو، اور ان کے چلانے کا سبب کیا ہے؟ تو یہ پوتا پھر جا کے پوچھتا ہے دادا آخر چلا کیوں رہے ہو، اب کیا پریشانی ہے، ہم نے کمبل آپ کو لا کے دے دیا ہے۔ تو یہ دادا سے پوتے پوتے سے کہتا ہے بیٹا میں سر ڈھکتا ہوں تو پیر کھلتے ہیں، پیر ڈھکتا ہوں تو سر کھلتا ہے۔ پریشانی یہ ہے سردی مجھے پیروں سے کبھی لگتی ہے کبھی سر سے لگتی ہے۔ اس نے جا کے کہا بابا دادا کو جو ہے سردی لگ رہی ہے، کبھی پیر کھلتے ہیں کبھی سر کھلتا ہے۔ کہا بیٹا میں نے تو ڈبل بیڈ کا کمرہ لا کے دیا تھا، یہ آخر چھوٹا سا کیسے ہو گیا؟ تو اس بیٹے نے آواز دے کے کہا بابا آج آپ کے پاس وقت تھا، آپ نے اپنے باپ کے لیے کمبل لا کے رکھ دیا، کل میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں آپ کے لیے کمبل لے کے آؤں، اس لیے میں نے اس کے 2 پیس کیے ہیں، ایک دادا کو دے دیا ایک آپ کے لیے رکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جس کو ہم خود اسی دنیا میں بھگتنا ہے۔ اب ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ایسے گناہوں سے بچیں جس کا اثر ہماری زندگی کے علاوہ ہماری اولاد پر پڑنے والا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے نوازیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنی اولاد کو آلودہ کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق سے دور ہوتا جا رہا ہے، کلام کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، کس طرح سے بڑے سے بات کی جائے، کس طرح سے چھوٹے سے بات کی جائے، کہاں بات کرنا مناسب ہے، کہاں بولنا مناسب ہے، کہاں بولنا مناسب نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس کی تربیت ہونا یہ چاہیے تھی، اور یہ تربیت گھر سے ہوتی ہے، باہر والے نہیں کرتے ہیں۔ باہر والے کبھی کسی کے بچے کو بناتے نہیں ہیں، بگاڑ تو سکتے ہیں بنا نہیں سکتے۔ آپ گلی میں آپ کا بچہ ٹہل رہا ہے تو یہ بچہ گالیاں تو سیکھ کے آئے گا گھر کے اندر، مگر یہ اخلاق لے کے نہیں آئے گا، جو اس لیے کہ باہر کا جو ہجوم ہے وہ ہجوم اتنا ہے کہ اس کو اس
کی فرصت ہی نہیں ہے. اس طرح کے بچے گلیوں میں ٹہل رہے ہیں جو آپ کے بچے کو خراب تو کر سکتے ہیں. آج جو یہ ماحول بنا ہوا ہے، لوگ ادھر بیٹھے ہیں تو موبائل، ادھر بیٹھے ہیں تو موبائل، ادھر جا رہے ہیں تو موبائل. یہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل کا مطلب کیا ہے؟ نہ فیکٹری چل رہی ہے، نہ کمپنی چل رہی ہے، نہ کوئی اور وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اس موبائل کا استعمال ہو. بنانے والے نے اس کا استعمال اس لیے بنایا تاکہ اس کو استعمال کر کے اس سے ترقی کی جا سکے، لیکن بجائے ترقی کی طرف روی کی طرف جا رہا ہے. نہ اسے کھانے میں مزہ ہے، نہ اسے سونے میں مزہ ہے، نہ بات کرنے کا ٹائم ہے، نہ باپ سے ملنے کا وقت ہے، نہ بہن بھائی سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وقت ہی نہیں ہے. یہ اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اسے اس طرح کی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ گرفتار ہو چکا ہے اس بلا میں کہ جس کے بلا کی امید نہیں کی جا سکتی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا اس موبائل کی وجہ سے بہت سے بچے خودکشی کر لیتے ہیں، بہت سے بچے اپنے کو پنکھے سے لٹکا لیتے ہیں، ماں باپ کا مرڈر کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے کیسے جو آپ خبروں میں سنتے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنون تو لاتا ہے، انسان کو انسان نہیں بناتا. شریعت اسی چیز کا تو نام ہے. شریعت انسان کو انسان بناتی ہے، حیوان نہیں بناتی ہے. انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، حیوان نہیں بنایا جاتا. دنیا انسان کو حیوان بنانا چاہتی ہے لیکن شریعت اس کو انسان بنانا چاہتی ہے، انسانیت سکھانا چاہتی ہے، اخلاق سکھانا چاہتی ہے، نماز کا طریقہ بتانا چاہتی ہے، وضو کا طریقہ بتانا چاہتی ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اس سے غافل ہیں. ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہے، ہمیں اس سے واقفیت نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جس بچے کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے جب اس کا وسیلہ آیا تو اب ظاہر سی بات ہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور جب طلباء ہوا تو ساتھ میں دلہن بھی آ رہی ہیں اور ساتھ میں جس کے گھر والے بھی آ رہے ہیں. کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ فیس بک پہ ہو گیا، یہ کام فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا کہیں دوسرے اس میں جو ہے اس کام کو انجام دیا گیا ہے. یہ نہ ادھر سے اتنا ضرورت پڑی نہ ادھر سے ضرورت پڑی، دونوں نے مل کے کام انجام دے دیا. میں یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر میرے قوم کے جوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو محترم میری مجالس کا مقصد حل ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے سوال پڑے محمد چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے انسانوں کی نسلیں ہوں، چاہے حیوانوں کی نسلیں ہوں یا جنہ کی نسلیں ہوں، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو حضرت امیر کے پاس نہ ہو. رزق بھی یہی بانٹتے ہیں، عمر بھی یہی تقسیم کرتے ہیں. تو جو شخص تمام کائنات پر اختیار رکھتا ہو، جب جناب سیدہ کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد حضرت امیر کو چاہیے تھا کہ خود جا کر کے کسی بھی قبیلے میں پیغام دے دیتے کہ آپ کا قبیلہ اتنا اچھا ہے، میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں، آپ کی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ حضرت امیر نے جا کر کے کسی کے دروازے پہ دفتر بات کر کے کہا ہو کہ میں آپ کی لڑکی کا پیغام لے کے آیا ہوں، اپنے سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ مالک و مختار ہے کائنات کے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب عقیل اپنے بھائی کو بلا کے کہتے ہیں، بھائی عقیل میں ایک بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جناب عقیل کو چاہیے تھا، کہتے ہیں بھائی بتاؤ کون سے قبیلے میں جانا ہے، آپ تو سب کو جانتے ہیں، آپ جس قبیلے میں کہیں گے میں پیغام لے کے چلا جاؤں گا. لیکن
لیکن جناب عقیل نے بھی یہ فقرہ نہیں کہا. مولا کائنات نے فرمایا بھائی میں قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر ہو. تو جناب عقیل نے کہا کہ بھائی میں قبیلے کو جانتا ہوں اور میں وہاں جا کر کے آپ کا پیغام لے کے جاتا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات نے اپنے بڑے بھائی کو ذریعہ بنا کر کے جناب فاطمہ کلابیہ کے یہاں بھیجا اور آپ کا پیغام لے کے گئے. وہ تمام مراحل مجھے بیان نہیں کرنے. رشتہ لے کے جانے والے کون؟ جناب عقیل بڑے بھائی مولا کائنات کے. تو جناب امیر نے یہ پیغام ہمیں دے دیا کہ میرے ماننے والے یاد رکھنا کبھی بھی زندگی کا فیصلہ کرو تو بغیر بزرگوں کے نہ کرنا. اپنے بزرگوں کو شامل کر لینا. اگر تم نے اپنے بزرگوں کو شامل کیا تو پریشان نہیں ہوگے اور اگر تم نے فیس بک کا سہارا لے گیا تو اپنے ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے. یہ پریشانیاں کیا بڑھتی ہیں؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کا سہارا لیا ہے کہ جس کے سہارا ہمیں دینا نہیں چاہیے. آئیے حسن اخلاق سیرت پیغمبر میں سب سے اہم پہلو ہے. پیغمبر کی حدیث ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا اتنا وزن ہے جب قیامت میں اعمال تولے جائیں گے تو ایک پلڑے میں حسن اخلاق ہوگا اور دوسرے پلڑے میں سارے اعمال ہوں گے تو حسن اخلاق کا پلڑا بھاری ہوگا. کتنا اہم ہے حسن اخلاق. انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور اس حسن اخلاق کے ذریعے انسان غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے. انسان غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے اگر اخلاق اچھا ہے. لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو اپنی اولاد بھی سے دور ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے تجربات ہیں اور مجھے وہ تجربات بیان نہیں کرنا ہے. مجھے ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے. اور حسن اخلاق پیغمبر کا ایسا ہے. مثال آپ کی سنی ہوئی ہے. تاریخ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر ایک کنی سے گزرا کرتے تھے تو ایک بڑھے آپ کے اوپر کیا کرتے تھے؟ اڑا ڈالتے. مسلسل یہ دستور تھا نبی ادھر سے گزرتے اور یہ بڑھے اڑا ڈالتی. ایک دن ایسا ہوا کہ بوڑھے نے اڑانے ڈالا. نبی نے سوال کیا. بتایا گیا کہ وہ بیمار ہو گئے. پیغمبر اس کی عیادت کو گئے. جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے برجستہ یہ فقرہ کہا کہ یہ وقت ہے آپ کا بدلہ لینے کا. جب میں بیمار ہوں اب آئے ہیں آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے. تو پیغمبر نے اپنے معصوم لہجے میں کہا کہ میں تیرا دل سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تیری عیادت کو آیا ہوں. میں جس دین کو لے کے آیا ہوں اس دین نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی بھی اگر تجھے کوئی پریشان کرے تو اس سے بدلنے کی نہ سوچنا بلکہ اس کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آنا. آج تو تیرے بارے میں معلوم ہوا کہ تو مریض ہے بیمار ہے تو میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. یہ عیادت کرنے کا اثر اتنا ہوا کہ وہ بوڑھی ایمان لے آئے مسلمان ہو گئی. اگر نبی آستین چڑھا کے پہنچ جاتے تو وہاں جھگڑا تو ہو سکتا تھا, ایمان نہیں آ سکتا تھا. یہ ایمان آنا بتا رہا ہے کہ اگر انسان اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پیش ہو تو دنیا بدل سکتی ہے. آج جو تمام مسلمانوں کو برا کہا جا رہا ہے ان کے اخلاق اچھا نہ ہونے کی وجہ سے کہیں سر کاٹ کے یہ پیغام دیتے ہیں, کہیں یہ گولی چلا کے یہ پیغام دیتے ہیں, کہیں یہ مسجد کو اڑا کے یہ پیغام دیتے ہیں, کہیں یہ امام بارگاہوں میں بند لگا کے یہ پیغام دیتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے, یہ تو ان کی سنت ہے جنہوں نے زبردستی تلوار کی نوک پہ اسلام پھیلایا. اسلام کو پیغمبر نے تلوار کی نوک پہ نہیں پھیلایا ہے بلکہ اخلاق کے ذریعے سے غلاموں کے ساتھ بیٹھے, کھانا کھایا,
مسکینوں کے ساتھ بیٹھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیواؤں کا سہارا بنے۔ یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ تم بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ، بھائی کا خیال رکھو، بھائی بہن کا خیال رکھو، رشتہ دار کا رشتہ دار خیال رکھے، اگر کوئی یتیم ہے اس کے یتیم پروری کرو، اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کے کفالت کرو۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں پیغمبر نے اپنے اخلاق سے سکھائی۔ اور جب پیغمبر کے یہاں پہلا نماز آیا ہے، اس کے یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا، پہلا نماز جب دنیا میں آیا تو پیغمبر نے نام کا انتخاب کیا، نبی نے نام رکھا، کسی نے کہا شبر کی جگہ حسن رکھا۔ یہ حسن بتا رہا ہے کہ یہ حسن اخلاق لے کے آیا ہے، اس کا اخلاق پیغمبر کا اخلاق ہے۔ یہی وجہ ہے نبی نے فرمایا حسن تم مجھ سے سیرت اور صورت میں شبیہ ہو۔ صلوات پڑھنے محمد و علی محمد۔ اب کیسے شبیہ ہے امام حسن؟ دسترخوان مشہور ہے، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس تاریخ میں کرنا چاہیے اس تاریخ میں نہیں کرتے۔ جو ہم نے بنائی تاریخ، اس تاریخ میں ہمارے یہاں دسترخوان ہوتا ہے، جبکہ امام حسن کا دسترخوان ایک دن کا نہیں تھا کہ ایک تاریخ معین کی وہ اسی میں دسترخوان ہوتا تھا۔ اور ہمارے اس دسترخوان سجانے والوں نے ایسا سجایا، کہا کہ چیتنا شاہی بکرے کا گوشت ہو، پورے سال اولاد کو بکرا نہ کھلا سکا لیکن دسترخوان میں ضرور رکھے گا۔ یہ دسترخوان کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، ہمیں اس وقت یہ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن اتنا عرض کرنا ہے کہ دسترخوان حسن اگر آپ بچھا رہے ہیں تو کم از کم ولادت میں ضرور بچھائیے۔ جناب امام حسن کی ولادت کون سی تاریخ میں ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اگر سب جانتے ہیں تو صلوات پڑھیں۔ کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، چلیے نہیں معلوم ہے تو کوئی بات نہیں، ایک صلوات جیتی جات کے پڑھنا محمد۔ رمضان المبارک اہم تاریخ ہے، ماہ مبارک کا بالکل سینٹر ہے، اس تاریخ میں آپ کی ولادت ہے۔ آپ 22 میں کریں یا نہ کریں، لیکن ولادت کے دن آپ کے ہاں دسترخوان بچھنا چاہیے، معلوم ہو کہ آج ولادت ہے۔ یہ مضمونیت ہے امام کی کہ ہم مہمان کو جو ان کا حق ہے اس طریقے سے نہیں مناتے، نہ ولادت نہ شہادت۔ شہادت میں پیغمبر کی شہادت ساتھ میں ہے، اس لیے امام حسن کے مسائل میں کمی ہوتے ہیں۔ پیغمبر دیکھیں کتنا اتحاد ہے نواسے اور نانا کے اندر کہ 28 رجب میں پیغمبر کی وفات ہے اور 28 میں ہی مولا امام حسن کی شہادت۔ تو جناب حسن مصطفیٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو سیرت میں، صورت میں، گفتار میں اپنے نانا سے مشابہ ہے۔ اور پیغمبر نے جب بھی کوئی حدیث فرمائی تو دونوں شہزادوں کے لیے فرمائی، جیسے مشہور حدیث الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ۔ امام حسن اور حسین کے لیے فرمایا کہ دونوں میرے شہزادے سردار ہیں، چاہے وہ قیام کریں یا شلوک کریں، شلوک کے معاملے میں بھی اور جنگ کے معاملے میں۔ بہت سے ہمارے کچھ جوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب امام حسن نے جنگ نہیں کری، نعوذ باللہ وہ ضرور جنگے کہ فنون سے واقف نہیں تھے۔ اب اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو سوال پڑھ کے بتائیے کہ میں آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں۔